فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 19 پڑھیں گے۔ 5واں باب حضرت خدیجہ کے فضائل وغیرہ کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 189۔ پارٹ نمبر 19 کا آغاز اس جگہ سے کرتے ہیں جہاں پر پارٹ نمبر 18 کا اختتام کیا تھا۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ سے رخصت ہو کر سفر شام کی جانب متوجہ ہوئے۔ میسرہ اور تاسع ہمراہ رقاب چلے اور تمام اہل مکہ ابطحہ میں جمع ہوئے تاکہ حضرت کو رخصت کریں۔ جب حضرت ابطحہ میں پہنچے، نور آفتاب جمال کوہ و دشت پر چمکا۔ جمع شدہ مرد و زن آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر متعجب ہوئے۔ حضرت نے دیکھا کہ خدیجہ کے اموال اونٹوں پر بار نہیں ہوئے ہیں، سب زمین پر پڑے ہیں۔ غلاموں سے پوچھا کہ اونٹوں پر یہ سامان کیوں نہیں باندھے گئے؟ انہوں نے کہا، اے سرور عالم، ہم کام کرنے والے کم ہیں اور مال زیادہ ہے۔ یہ سن کر اس مادن رحم و کرم کو ان پر رحم آ گیا اور آپ روانگی ملتوی کر کے اترے اور آنے واحد میں بقدرت ید اللہ ہر اونٹ پر نہایت مضبوطی سے سامان باندھا۔ اونٹوں کو جو اشارہ کرتے وہ بحکم خدا عمل میں لاتے اور اپنے منہ حضرت کے قدموں پر ملتے۔ جب دھوپ تیز ہوئی، آپ کے چہرے اقدس سے پسینے کے قطرے ٹپکے، جن کو دیکھ کر حاضرین کے دلوں کو تکلیف ہوئی۔ جناب عباس نے چاہا کہ آپ کے سر پر سایہ کریں۔ ناگاہ ساکنان ملکوت نے شور مچایا اور دریائے رحمت سبحانی جوش میں آیا۔ جبرائیل کو حکم ہوا کہ رضوان اور خزینہ دار بہشت سے کہے کہ اس ابر کو باہر لائے جس کو میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آدم کی خلقت سے 2000 سال قبل خلق فرمایا ہے۔ وہ حضرت کے سر پر سایہ فگن ہو تاکہ حرارت آفتاب اثر نہ کرے۔ جب حاضرین نے اس ابر رحمت کو دیکھا، ان کی آنکھیں حیرت سے بند ہو گئیں۔ عباس نے کہا کہ یہ بندہ اپنے پروردگار کے نزدیک اس قدر گرامی ہے کہ میرے چتر کی اس کے لیے ضرورت نہیں۔ غرض قافلہ روانہ ہوا اور جب وہ لوگ جوفۃ الوداع تک پہنچے، موتم بن عدی نے کہا، اے گروہ قریش، آپ لوگ اس سفر پر روانہ ہیں جس میں جنگلات اور خوفناک درے راہ میں ہیں، لہٰذا مناسب ہے کہ اپنے گروہ میں ایسے شریف ترین شخص کو قافلے سے آگے رکھو جس پر سب کو اعتماد بھروسہ ہو، جس سے کسی کو اختلاف نہ ہو۔ اس کی اس رائے پر سب نے تعریف کی۔ بنو مخزوم نے کہا، ہم ابو جہل کو اپنا سربراہ بناتے ہیں۔ بنی عدی نے موتم کو پیش کیا۔ بنو نذیر نے حارث کو اپنا سرکردہ سر گروہ بنانا چاہا۔ بنو زہرہ نے کہا، ہم اجنحہ بن جلاحہ کو امیر قرار دیتے ہیں۔ بنولی بولے کہ ہم ابو سفیان کو پیشرو بناتے ہیں۔ میسرہ نے کہا، ہم سوائے محمد بن عبداللہ کے کسی کو قافلے پر مقدم نہیں کر سکتے، اور بنو ہاشم نے بھی یہی کہا۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو ہم اپنی تلواریں اپنے سینوں میں گھونپ لیں گے۔ یہ سن کر جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ کر کہا، اے خبیث ترین مردم اور بدترین کردار، تو رئیس بننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ خدا کی قسم ہم گوارا نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ خدا تیرے ہاتھوں اور پیروں کو قطع کرے اور تیری آنکھوں کو اندھا کرے۔ تو اپنے مرنے سے ہم کو ڈراتا ہے۔ یہ دیکھ کر جناب رسول خدا نے فرمایا، چچا جان اپنی تلوار نیام میں رکھیے، نزاع و مخالفت سے پرہیز کیجیے اور سفر کا آغاز فتنہ و فساد سے نہ ہونے دیجیے۔ دن کے اول
حصے میں یہ آگے چلیں، آخری حصے میں ہم چلیں۔ غرض قریش آگے ہوئے، پھر اسی قرارداد کے مطابق چند منزل طے کرتے ہوئے ایک وادی میں پہنچے جس کو وادی الواما کہتے تھے۔ وہ سیلابوں کا محل اجتماع تھا۔ ناگا ایک ابر ظاہر ہوا۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اس وادی میں سیلاب کا بہت خطرہ ہے، بہتر یہ کہ ہم دامن کوہ میں قیام کریں۔ عباس نے کہا، اے بھتیجے، جو تمہاری رائے ہوگی ہم اس پر بسر و چشم عمل کریں گے۔ غرض حضرت کے ارشاد کے مطابق اہل قافلہ میں منادی کی گئی کہ اپنے بار پہاڑ کے دامن میں کھولیں اور وہاں منزل کریں۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا سوائے ایک شخص کے جو بنی جمع میں سے تھا۔ اس کے ساتھ بہت سا مال تھا۔ اس نے وہیں قیام کیا اور کہا، لوگوں، تمہارے دل کس قدر کمزور ہو گئے، تم ایسی چیز سے بھاگتے ہو جس کا کوئی اثر و نشان تک نہیں۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا اور اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنے پایا تھا کہ سیلاب نے اس کو اس کے تمام مال سمیت عذاب الہی کی آگ میں جھونک دیا، اور دوسرے تمام لوگ حضرت کی برکت سے صحیح و سالم بچ گئے۔ 4 روز تک اس مقام پر سب ٹھہرے رہے اور ہر روز سیلاب بڑھتا رہا۔ میسرہ نے کہا، میرے سردار، یہ سیلاب 1 مہینے تک ختم نہ ہوگا اور کوئی اس پانی سے عبور نہیں کر سکتا، اور اس مقام پر زیادہ دنوں قیام کرنا مناسب نہیں ہے۔ زیادہ بہتر ہے ہم مکہ واپس چلیں۔ حضرت نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ فکر و تردد نہ کیجیے، صبح کو قافلے کی روانگی کا حکم دے دیجیے اور پانی کے کنارے جا کر کھڑے ہو جائیے۔ ایک سفید پرندہ آئے گا، وہ اپنے پروں سے پانی پر ایک خط کھینچے گا، اسی نشان پر آپ بسم اللہ و باللہ کہہ کر سب روانہ ہو جائیں اور اپنے ہمراہیوں سے بھی فرمائیں کہ یہی کلمات کہتے ہوئے چلیں۔ جو ان کلمات کو زبان پر جاری کرے گا وہ صحیح و سالم عبور کر جائے گا، جو نہیں کہے گا وہ ڈوب جائے گا۔ حضرت خواب سے شاد و خرم بیدار ہوئے اور میسرہ سے فرمایا کہ قافلے میں ندا کرے کہ روانگی کے لیے تیار ہو جائیں۔ میسرہ نے اپنا سامان بار کیا۔ لوگوں نے کہا، اس سیلاب سے کیوں کر گزر سکتے ہیں، اس پر سے تو کشتی پر بھی گزرنا مشکل ہے۔ میسرہ نے کہا، میں محمد کی مخالفت نہیں کر سکتا، تم کو اختیار ہے۔ غرض حضرت وادی کے کنارے آ کر کھڑے ہوئے۔ ناگا ایک طائر سفید پہاڑ کی چوٹی سے اترتا ہوا آیا، اپنے مبارک بازوؤں سے پانی کی سطح پر ایک خط کھینچا جو پورے طور پر نمایاں ہو گیا۔ حضرت نے زبان مبارک سے کہا، بسم اللہ و باللہ، اور روانہ ہوئے۔ پانی آپ کی نصف پنڈلی تک بھی نہ تھا اور حضرت نے پکار کر کہا، سب بسم اللہ و باللہ کہتے ہوئے میرے پیچھے چلے آؤ۔ جو شخص یہ کلمہ کہے گا نجات پائے گا، جو شخص نہ کہے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ یہ سن کر سب یہ کلمہ زبان پر جاری کرتے ہوئے روانہ ہوئے اور سلامتی کے ساتھ اس پانی سے گزر گئے، سوائے 2 شخصوں کے، ایک بنی جہاز سے اور دوسرا بنی عدی سے۔ ان میں سے ایک نے تو بسم اللہ کہا اور صحیح و سالم گزر گیا، مگر دوسرے نے بسم اللہ وضع کہا، وہ ڈوب گیا۔ ابو جہل نے کہا، یہ سحر عظیم ہے۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، یہ جادو نہیں بلکہ محمد اپنے پروردگار کے نزدیک گرامی ترین خلق ہیں۔ لیکن ابو جہل کے دل میں حسد کی آگ زیادہ بھڑک اٹھی۔ اثنائے راہ میں وہ ملعون ایک کنویں پر پہنچے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنی مشقیں بھر لو اور چھپا لو، پھر کنویں کو پاڑ دو۔ جب بنی ہاشم اس جگہ پہنچیں گے پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے اور میرے دل کو محمد کی ہلاکت سے تسکین ہو جائے گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر محمد اس سفر میں مکہ صحیح و سالم پہنچیں گے تو ان کو ہم لوگوں پر بہت زیادہ فوقیت ہو جائے گی جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ غرض مشقیں پانی سے بھر لیں اور کنویں کو پاڑ دیا اور اپنے ہمراہیوں کو لے کر روانہ ہو گیا اور اپنے ایک غلام کو پانی کی ایک مشق دے کر کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے پوشیدہ ہو جا۔ جب محمد اور ان کے اصحاب یہاں پہنچے اور تشنگی کے سبب ہلاک ہو جائیں تو مجھ کو آ کر خوشخبری دینا، میں تجھ کو آزاد کر دوں گا اور جو کچھ تو چاہے گا تجھ کو عطا کروں گا۔ غرض حضرت ماں اپنے ہمراہیوں کے وہاں پہنچے اور کنویں کو پٹا ہوا پایا تو لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر حضرت کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور واقعہ بیان کیا۔ حضرت نے اپنے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیا اور دعا کی، ساتھ ہی آپ کے پیروں کے نیچے سے آب شیریں کا صاف و شفاف چشمہ جاری ہوا جس میں سے سب لوگوں نے پانی پیا اور جانوروں کو
بھی سیراب کیا اور مشکیں پانی سے بھر لیں، پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ ابو جہل کا غلام یہ سب دیکھ رہا تھا، وہ آگے بڑھ کے اس ملعون کے پاس آیا، اس نے دیکھتے ہی پوچھا، اے غلام کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، واللہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرے گا نجات نہیں پا سکتا۔ پھر تمام واقعہ بیان کیا۔ ابو جہل ملعون بہت غضبناک ہوا اور اس کو گالیاں دیں۔ غرض وہ قافلہ شام کی ایک وادی میں پہنچا جس کو زیبان کہتے تھے۔ اس میں جھاڑیوں اور بے شمار درخت تھے۔ ناگاہ ایک بہت بڑا اژدہا درخت خرما کے برابر جھاڑیوں سے نکلا اور اپنا دہن کھولا، جس سے نہایت ہیبت ناک آواز نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ ابو جہل کا اونٹ اس کو دیکھتے ہی بھڑکا اور اس ملعون کو اپنی پیٹھ سے گرا کر بھاگا۔ اس کے پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور وہ لعین بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو اپنے غلاموں سے کہا کہ ایک کنارے چل کر ٹھہرو، محمد کا قافلہ بھی آتا ہوگا، ممکن ہے ان کا اونٹ بھی اسی طرح بھاگے اور ان کو ہلاک کر دے۔ غرض وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ آن حضرت نے اس کو دیکھ کر فرمایا، اے پسر حشام، یہاں تم لوگوں نے کیوں قیام کیا؟ یہ جگہ تو ٹھہرنے کی نہیں ہے۔ اس نے کہا، مجھے آپ سے آگے چلتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ آپ سید عرب ہیں۔ میں نے چاہا کہ آپ آگے چلیں، ہم لوگ آپ کے پیچھے رہیں گے۔ خدا کی لعنت ہے اس پر جو آپ سے مقدم ہونا چاہے۔ یہ سن کر جناب عباس خوش ہو گئے اور چاہا کہ آگے بڑھیں۔ حضرت نے فرمایا، چچا جان ٹھہریے، ان کا ہم کو آگے بڑھانا مکر و فریب سے خالی نہیں ہے۔ پھر حضرت خود آگے روانہ ہوئے۔ جب درے میں داخل ہوئے تو اژدہا نکلا اور حضرت کا ناکا بھاگنا چاہتا تھا کہ آپ نے فرمایا، کس چیز سے ڈرتا ہے؟ تجھ پر تو خاتم المرسلین سوار ہے۔ پھر اژدہے سے خطاب فرمایا کہ جس راہ سے آیا ہے اسی راہ سے پلٹ جا اور ہمارے قافلے میں کسی سے معترض نہ ہو۔ اژدہا بقدرت الہی گویا ہوا اور کہا، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا احمد۔ حضرت نے فرمایا السلام علی من اتبع الہدی۔ اژدہے نے عرض کی، اے محمد، میں جانوروں میں سے نہیں ہوں بلکہ جنوں کے بادشاہوں میں سے ہوں۔ میرا نام حام بن علیم ہے۔ میں آپ کے جد ابراہیم خلیل کے ہاتھ پر ایمان لایا ہوں۔ میں نے ان سے التماس کیا تھا کہ میری شفاعت فرمائے۔ ان حضرت نے بتایا کہ شفاعت میرے ایک فرزند سے مخصوص ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور مجھے آگاہ کیا تھا کہ اس مقام پر آپ کی خدمت میں مشرف ہوں گا۔ میں مدت سے حضور کا انتظار کر رہا تھا، آج باریابی حاصل ہوئی۔ میری التجا یہ کہ حضور مجھے اپنی شفاعت سے محروم نہ رکھیں گے۔ حضرت نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، اب غائب ہو جا اور ہمارے قافلے میں کسی سے تعارض نہ کرنا۔ یہ سنتے ہی وہ اژدہا غائب ہو گیا۔ اس واقعے سے حضرت کے معتقدین شاد و مسرور ہوئے اور حسد کرنے والے اور جلنے لگے۔ حضرت کے چچاؤں نے حضرت کی مدح میں اشعار پڑھے اور پھر وہاں سے روانہ ہو کر ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں امید تھی کہ پانی ہوگا، لیکن وہاں کہیں پانی کا نشان نہ تھا۔ اہل قافلہ پیاس سے بیتاب ہوئے تو حضرت نے اپنی آستین کوہنی تک چڑھائی اور بالو کے اندر دست مبارک لے گئے اور سر آسمان کی جانب اٹھا کر دعا کی۔ ناگاہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹ نکلا کہ نہریں رواں ہو گئیں۔ آخر جناب عباس نے عرض کی، اے برادر زادے، بس کرو، خوف ہے کہ ہمارے اموال و سامان غرق ہو جائیں۔ غرض لوگوں نے وہ پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور مشکیں بھریں۔ پھر حضرت نے میسرہ سے فرمایا کہ اگر کچھ خرما ہو تو لاؤ۔ میسرہ ایک طبق خرما لایا۔ حضرت نے خرموں کو کھایا اور ان کے بیج زمین میں چھپاتے گئے۔ عباس نے پوچھا، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ فرمایا، چاہتا ہوں کہ یہاں ایک نخلستان ہو جائے۔ عباس نے پوچھا، کیا اس میں پھل بھی آ جائیں گے؟ فرمایا، ہاں، اسی وقت آپ میرے پروردگار کی قدرت دیکھیں گے۔ اس کے بعد قافلہ چلا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد حضرت نے فرمایا، اے چچا جان، واپس جائیے اور درختوں کو دیکھیے اور میرے لیے ان میں سے خرما لے آئیے۔ جناب عباس واپس آئے تو دیکھا درخت آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، رطب کے خوشے اور خرمے لٹکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 3 اونٹوں پر خرمے بار کیے اور حضرت کی خدمت میں لائے، جن کو قافلے کے تمام لوگوں نے کھایا اور شکر الہی بجا لائے اور حضرت کی مدح و ثنا کرنے لگے۔ ابو جہل نے کہا، اے قوم، ان خرموں کو مت کھانا جس کو اس جادوگر نے تیار کیا ہے۔ پھر قافلہ چلتے چلتے
گردن گاہ ایلا تک پہنچا، جہاں ایک دیر تھا جس میں بہت سے راہب تھے۔ ان میں ایک راہب سب سے زیادہ عقل مند تھا، جس کو خلیق بن یونان بن عبدالصلیب کہتے تھے۔ اس کی کنیت ابو جبیر تھی۔ اس نے تمام آسمانی کتابوں میں آن حضرت کے اوصاف پڑھے تھے۔ جب انجیل پڑھتا اور آن حضرت کے صفات پر نظر پڑتی تو رونے لگتا اور کہتا کہ فرزندوں کون ہوگا جو مجھے اس بشیر و نذیر کی خوشخبری دے گا جو تہامہ سے تاج کرامت پہنے ہوئے محبوس ہوگا، اس پر ابر سایہ کرے گا اور وہ روز قیامت گناہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ دوسرے راہب اس سے کہتے تھے، رو رو کر اپنے تئیں ہلاک کرتے ہو، شاید اس پیغمبر جلیل کی بعثت قریب ہے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم ممکن ہے کہ وہ موقع میں ظاہر ہوا ہو اور خدا کے نزدیک اس کا دین اسلام ہے۔ تم میں سے کون یہ خوشخبری مجھ کو دے گا کہ وہ زمین حجاز سے اس مقام پر آیا ہے؟ اس کے سر پر ابر سایہ فگن ہے۔ غرض وہ بار بار حضرت کو یاد کرتا اور روتا تھا، یہاں تک کہ اس کی بینائی کمزور ہو گئی۔ ایک روز راہبان صومعہ راستے کی جانب دیکھ رہے تھے کہ دامن صحرا سے ایک قافلے کا نشان ظاہر ہوا۔ قافلے کے آگے آگے ایک آفتاب تھا جس پر ابر سایہ کیے ہوئے تھا اور اس کی روشن پیشانی سے نور نبوت اس طرح چمک رہا تھا کہ آنکھیں نہ ٹھہرتی تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ راہب چلا اٹھے کہ اے پدر، یہ قافلہ حجاز کی جانب آ رہا ہے۔ راہب نے کہا، اے فرزندان روحانی، بہت سے قافلے اس سرزمین سے آئے لیکن ان میں میرا یوسف نہ تھا اور میری آنکھیں اس کی جدائی میں پتھرا گئیں۔ ان لوگوں نے کہا، اے پدر، اس قافلے سے ایک نور آسمان تک چمک رہا ہے۔ اس نے کہا، غالباً وہ وقت آ گیا کہ مفارقت کی تاریک رات مواصلت کی صبح صادق سے تبدیل ہو گئی۔ پھر اس نے آسمان کی جانب رخ کر کے کہا، اے معبود، اے میرے آقا و مولا، اسی محبوب کے صدقے میں جس کا اشتیاق ہر وقت میرے دل میں زیادہ ہوتا جاتا ہے، میری آنکھیں مجھے پھر عطا کر دے تاکہ اس کے آفتاب جمال کو دیکھوں۔ ابھی اس کی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر تو اس نے دوسرے راہبوں سے خطاب کیا کہ دیکھا تم نے میرے محبوب کی قدر و منزلت میرے معبود کے نزدیک کس قدر ہے؟ پھر بولا، اے فرزندو، اگر وہ پیغمبر محبوس اس گروہ کے درمیان ہے تو اس درخت کے نیچے قیام کرے گا اور یہ درخت خشک اس کی برکت سے سرسبز ہو جائے گا اور اس میں پھل لگ جائیں گے، کیونکہ بہت سے انبیاء اس درخت کے نیچے ٹھہرے ہیں اور وہ عیسیٰ کے زمانے سے اس وقت تک خشک پڑا ہے اور اس کنویں میں مدتوں سے پانی نہیں ہے، مگر وہ اسی میں سے پانی پیے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قافلہ بھی وہاں پہنچ گیا اور کنویں کے گرد قیام پذیر ہوا۔ اونٹوں سے سامان کھول کر رکھا، چونکہ جناب رسول خدا ہمیشہ اہل قافلہ سے علیحدہ تنہائی پسند فرمایا کرتے تھے اور ذکر خدا کیا کرتے تھے، اس لیے اسی درخت کی جانب چلے۔ جب آپ نے اس کے نیچے قیام فرمایا، وہ اسی وقت سرسبز ہو گیا اور اس میں پھل پیدا ہو گئے۔ پھر حضرت وہاں سے اٹھے اور کنویں پر آئے، اس میں پانی نہ تھا۔ آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، بس فوراً چاروں طرف سے اس میں چشمے ابل پڑے اور کنواں آب شیریں سے بھر گیا۔ راہب نے یہ حالات جو دیکھے بولا کہ اے فرزندو، میرا مطلوب یہی ہے، دوڑو اور جلد بہترین کھانا تیار کرو تاکہ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوں، کیونکہ وہ سید انام ہے، میں اس سے تمام راہبوں کے لیے امان طلب کروں۔ یہ سن کر وہ کھانے کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس نے کہا، جاؤ اور اس گروہ کے سردار سے ملو اور کہو، ہمارے باپ آپ لوگوں کو سلام کہتے ہیں اور آپ کے لیے طعام کا انتظام کیا ہے۔ التماس ہے کہ آپ لوگ کھانے کے لیے صومعہ میں تشریف لے چلیں۔ قاصد کی ملاقات ابو جہل ملعون سے ہو گئی۔ اس نے راہب کا پیغام پہنچایا۔ ابو جہل نے قافلے کے درمیان ندا کی کہ اس راہب نے ہماری دعوت کی ہے، سب کھانے کے لیے دیر میں چلو۔ لوگوں نے کہا، ہم اپنے مال و اسباب کے پاس کس کو چھوڑیں؟ ابو جہل نے کہا، محمد کو، کیونکہ وہ سچے اور امین ہیں۔ اہل قافلہ نے حضرت سے التجا کی کہ ان کے اموال کے پاس بیٹھ جائیں اور ابو جہل آگے اور اہل قافلہ اس کے پیچھے پیچھے صومعہ میں داخل ہوئے۔ راہبوں نے ان کو عزت و احترام سے بیٹھایا اور کھانا ان کے سامنے حاضر کیا۔ وہ کھانے میں مشغول ہوئے تو راہب نے اپنی ٹوپی سر سے اتاری اور ایک ایک کے پاس جا کر ان کے چہرے دیکھنا شروع کیا، لیکن کسی میں صفات پیغمبر آخر زمان نظر نہ آیا۔ تو اس نے اپنی کلا پھینک دی اور چیخ اٹھا کہ وائے ناکامی، مجھے اپنا مطلوب نظر نہیں آتا۔ پھر پوچھا کہ اے گروہ قریش، تم میں سے کوئی باقی رہ گیا ہے جو یہاں نہیں آیا؟
ابو جہل نے کہا ہاں ایک طفل نوخیز جو ایک عورت کا اجیر ہے اور اس کی طرف سے تجارت کے لیے آیا ہے۔ ابھی اس کا کلام ختم نہ ہوا تھا کہ حضرت حمزہ نے اپنی جگہ سے جست کی اور پہنچ کر اس کے منہ پر ایک تماچا مارا جس سے وہ پیٹھ کے بل گر پڑا اور فرمایا یہ کیوں نہیں کہتا کہ بشیر و نذیر اور سراج منیر باقی ہے اور ہم نے اس کو اس کی امانت و جلالت اور دیانت کے سبب اپنے مال و متاع کے پاس چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان صفات میں ہم میں کوئی اس سے بہتر نہیں ہے۔ پھر حمزہ نے اس سے کہا کہ یہ کتاب جو تمہارے ہاتھ میں ہے مجھے دکھاؤ کہ اس میں کیا لکھا ہے تاکہ میں مشکل حل کر دوں اور تم جس کو چاہتے ہو اس سے ملاقات کراؤں۔ راہب نے کہا اے میرے سردار، یہ وہ نسخہ ہے جس میں پیغمبر آخر الزمان کے اوصاف لکھیں کہ وہ نہ قد میں لمبا ہوگا اور نہ چھوٹا بلکہ درمیانہ قد ہوگا، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہوگی، اس کے سر پر ابر سایہ فگن ہوگا، وہ زمین تہامہ سے مابوس ہوگا، روز قیامت گناہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ جناب عباس نے کہا اے راہب اگر تو اس کو دیکھے تو پہچان لے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ عباس نے کہا اچھا میرے ساتھ آؤ تاکہ اس درخت کے نیچے ان صفات والے بزرگ کو دکھاؤں۔ یہ سن کر راہب نہایت عجلت کے ساتھ ان کے ہمراہ روانہ ہوا اور حضرت کی طرف دوڑا۔ جب وہ قریب پہنچا تو حضرت نے اس کی تعظیم کی، راہب نے سلام کیا۔ حضرت نے فرمایا علیک السلام اے راہبوں کے عالم اور اے خلیق بن یونان بن عبدالصلیب۔ راہب نے پوچھا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا اور آپ کو میرے باپ دادا کا نام کس نے بتایا؟ فرمایا اس نے بتایا جس نے تجھ کو خبر دی کہ میں آخری زمانے میں مابعوث ہوں گا۔ یہ سنتے ہی راہب حضرت کے قدموں پر گر پڑا اور اپنا منہ پائے اقدس پر ملنے لگا اور بوسہ دینے لگا۔ کہتا تھا اے میرے سردار، امیدوار ہوں کہ میرے منعقد کردہ ولیمے میں شرکت فرمائیے اور میری عزت افزائی کیجیے۔ حضرت نے فرمایا اس گروہ نے اپنے سامان و اسباب میرے سپرد کیے ہیں۔ راہب نے کہا کہ میں ان کے سامان کا ضامن ہوں، اگر کسی کے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو اس کے عوض میں اونٹ دوں گا۔ غرض حضرت اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس کے سومے کے دو حصے تھے، ایک بڑا حصہ تھا دوسرا چھوٹا۔ ان کے سامنے ایک چھوٹا سا کلیسا بنا ہوا تھا جس میں تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ دروازہ چھوٹا بنایا گیا تھا اس لیے کہ جو اس میں داخل ہو کر سمٹ کر داخل ہوتا تاکہ ان تصویروں کی تعظیم ہو جائے۔ راہب دانستہ حضرت کو اس دروازے سے لے گیا تاکہ آپ کے معجزات مشاہدہ کرے اور اس کے یقین میں اضافہ ہو۔ راہب سمٹ کر جھکتا ہوا دروازے میں داخل ہو گیا تو بقدرت الہی وہ دروازہ بلند ہو گیا اور حضرت پورے قد سے داخل ہوئے، اور حضرت جب داخل مجلس ہوئے تو سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ کو صدر مجلس میں جگہ دی۔ وہ راہب حضرت کے سامنے کھڑا ہوا اور دوسرے سب راہب بھی کھڑے رہے اور شام کے لطیف میوے حضرت کے سامنے لائے گئے۔ پھر راہب نے آسمان کی جانب سر بلند کر کے کہا خدا بندہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور حضرت کے شانوں سے لباس ہٹایا اور مہر نبوت نمایاں ہو گئی جس سے ایک ایسا نور چمکا کہ تمام مکان روشن ہو گیا۔ راہب اس نور کی دہشت سے گر پڑا۔ جب سر اٹھایا تو بولا کہ آپ وہی ہیں جس کی مجھے جستجو تھی۔ غرض سب لوگ تو وہاں سے چلے گئے، حضرت اس راہب کے پاس رہ گئے۔ ابو جہل بھی ذلیل و حقیر ہو کر واپس گیا۔ جب تنہائی ہو گئی تو راہب نے کہا اے میرے سید و سردار، آپ کو خوشخبری ہو کہ حق تعالیٰ آپ کے واسطے سرکشاں عرب کی گردنیں خاک پر جھکا دے گا۔ آپ تمام عرب کے مالک ہوں گے، قرآن آپ پر نازل ہوگا، آپ ہی لوگوں کے سردار ہوں گے، آپ کا دین اسلام ہوگا، آپ بتوں کو توڑیں گے اور باطل دینوں کو مٹائیں گے، آتش قدوں کو گل کریں گے، صلیبوں کو توڑیں گے، آپ کا نام آخری زمانے تک باقی رہے گا۔ میرے سردار، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے صدقے میں امان دیجیے اور تمام راہبوں سے اپنے زمانے تسلط میں جزیہ لے لیجیے گا۔ پھر میسرہ سے کہا کہ اپنی مالکہ کو میری جانب سے سلام کہنا اور خوشخبری دینے کا سید انام کو تم نے پا لیا ہے۔ خدا بند عالم اس پیغمبر کی نسل اس کی اولاد میں قرار دے گا اور اس کا نام قیامت تک باقی رہے گا اور تمام اہل کین اس سے حسد کریں گے۔ اور بتا دینا کہ کوئی شخص داخل بہشت نہ ہوگا سوائے اس کے
جو اس پر ایمان لائے گا اور اس کی رسالت کی تصدیق کرے گا، بے شبہ وہ تمام پیغمبروں میں افضل و برتر ہے۔ اور اے میسرہ، شام کے یہودیوں سے ان کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ وہ سب ان کے دشمن ہیں۔ غرض حضرت نے راہب کو رخصت کیا اور قافلے میں واپس آئے اور شام کی جانب روانہ ہوئے۔ جب شام میں پہنچے، وہاں کے لوگ قافلے کے پاس جمع ہوئے اور سب نے مال تجارت اچھی قیمتوں میں خرید کیا، لیکن حضرت نے اپنا مال فروخت نہ کیا۔ اس وقت ابو جہل ملعون نے کہا کہ خدیجہ نے کبھی معاذ اللہ ان سے زیادہ منحوس تاجر تجارت کے لیے نہیں بھیجا۔ دوسروں کے تمام اموال فروخت ہو گئے اور اس کا تمام مال زمین پر پڑا ہوا ہے۔ غرض اطراف شام کے رہنے والوں کو قافلے کے آنے کی خبر معلوم ہوئی تو سب جوگ آنے لگے اور وہاں اموال خدیجہ کے سوا کسی کا مال باقی نہ تھا۔ جناب رسول خدا نے تمام مال دگنی قیمت پر فروخت کیا۔ یہ دیکھ کر ابو جہل بہت مغموم ہوا اور خدیجہ کے اموال میں سے ایک بوجھ مال باقی رہ گیا تھا کہ یہودیوں کا ایک عالم حضرت کے پاس آیا جس کا نام سعید بن قمود تھا۔ اس نے حضرت کو پہچان لیا اس لیے کہ اس نے کتابوں میں آپ کے اوصاف پڑھے تھے۔ اس نے کہا یہی وہ ہے جو ہمارے دینوں کو باطل کرے گا، ہماری عورتوں کو بیوہ بنائے گا۔ پھر حضرت سے پوچھا کہ یہ مال کتنے میں فروخت کیجیے گا؟ فرمایا 500 درہم میں۔ اس نے کہا میں خریدتا ہوں، اس شرط سے کہ میرے ساتھ میرے گھر چلیے اور دعوت قبول کیجیے تاکہ میرے گھر میں آپ کے سبب برکت ہو۔ حضرت نے منظور فرمایا۔ یہودی نے خرید شدہ سامان اٹھایا، حضرت اسے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہودی حضرت سے پہلے اپنے مکان میں داخل ہوا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ایک ایسے شخص کو اپنے ساتھ لایا ہوں جو ہمارے دینوں کو مٹائے گا، چاہتا ہوں کہ اس کے قتل میں میری مدد کرو۔ عورت نے پوچھا کس طرح مدد کروں؟ اس نے کہا چکی کا پارٹ لے کر کوٹھے پر چلی جاؤ، جب وہ اپنے مال کی قیمت لے کر مکان سے باہر نکلے اس کے سر پر وہ پتھر گرا دے۔ وہ چکی کا پارٹ لے کر اوپر چلی گئی۔ جب حضرت قیمت لے کر اس کے مکان سے باہر نکلے اور اس عورت کی نظر حضرت کے جمال مبارک پر پڑی، تمام جسم کانپنے لگا، وہ پتھر نہ پھینک سکی اور حضرت باہر چلے گئے۔ پھر جب اس نے اس پارٹ کو پھینکا تو یہودی کے 2 لڑکے جو نیچے موجود تھے ان کے سروں پر وہ پتھر گرا اور وہ اسی وقت مر گئے۔ یہودی نے یہ حال دیکھا تو گھر سے نکل کر دوڑا اور اپنی قوم کو پکارا کہ لوگوں، یہ وہ شخص ہے جو تمہارے دینوں کو باطل کرے گا۔ اس وقت میرے گھر آیا، میں نے اس کو کھانا کھلایا، اس نے میرے 2 لڑکوں کو مار ڈالا اور واپس جا رہا ہے۔ یہودیوں نے یہ سنتے ہی تلواریں کھینچ لی، گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت کے پیچھے دوڑے۔ جب حضرت کے چاچاؤں نے یہودیوں کو دیکھا، شیروں کے مانند عربی گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کے مقابلے پر آ گئے اور حضرت حمزہ شیر خدا نے ان پر حملہ کیا اور ان میں سے بہتوں کو مار ڈالا۔ پھر ان میں سے ایک جماعت ہتھیار ہاتھوں سے پھینک کر ان کے پاس آئی اور کہا اے گروہ عرب، یہ شخص جس کی حمایت میں تم لوگ ہم کو قتل کرتے ہو، جب ظاہر ہوگا تو پہلے تمہارے شہروں کو برباد کرے گا، تمہارے مردوں کو قتل کرے گا، بتوں کو توڑے گا۔ اس کو چھوڑ دو تاکہ اس کو قتل کر کے ہم تم لوگوں سے اور اپنے لوگوں سے اس کے شر کو دفع کر دیں۔ جناب حمزہ نے یہ سنا تو دوبارہ ان پر حملہ کیا اور فرمایا اے کافروں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہالت و ضلالت میں ہمارا نور اور چراغ ہے، اگر ہماری جانیں بھی چلی جائیں پھر بھی ہم اس کی حمایت سے باز نہ آئیں گے۔ غرض وہ سب مایوس ہو کر واپس گئے اور قریش کو ان کے بہت اموال غنیمت میں حاصل ہوئے اور فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے سامان اونٹوں پر بار کیے اور مکے کی جانب واپس چلے۔ اثنائے راہ میں میسرہ نے قریش کو جمع کیا اور کہا تم میں سے ہر ایک کتنی مرتبہ سفر کر چکا ہے، بتاؤ کسی سفر میں اس قدر نفع اور غنیمت تم کو حاصل ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میسرہ نے کہا سمجھ لو یہ تمام برکتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض قدم سے ہیں، لہٰذا مناسب ہے کہ تم میں ہر ایک ان کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کرے، کیونکہ وہ صدقہ نہیں قبول کرتے بلکہ ہدیہ لیتے ہیں۔ یہ سن کر ہر ایک نے تھوڑا تھوڑا مال حضرت کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کیا، یہاں تک کہ بہت سا مال جمع ہو گیا۔ حضرت نے ان کو نہ رد کیا اور نہ کوئی جواب دیا، تو میسرہ نے تمام مال حضرت کے لیے محفوظ کر لیا۔ جب وہ قافلہ مکے کے قریب پہنچا، ہر ایک قبیلے نے اپنا ایک آدمی خوشخبری دینے کے لیے مکے میں بھیجا۔
میسرہ نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میرے سردار، اگر آپ پہلے جا کر خدیجہ کو آنے کی خوشخبری دیں تو ان کی زیادہ خوشی کا باعث ہوگا۔ غرض حضرت روانہ ہوئے تو زمین کی تنابیں کھنچ گئیں اور آپ جلد سے جلد مکے کی پہاڑیوں تک پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت پر نیند غالب ہو گئی۔ خداوند عالم نے جبرائیل کو وحی فرمائی کہ جنات عدن سے اس قبے کو لے کر زمین پر جاؤ جس کو میں نے اپنے برگزیدہ بندے محمد کے لیے آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کیا ہے، اور اس کے سر پر کھولو۔ وہ قبہ یاقوت سرخ کا تھا جس میں مروارد سفید کی جھالریں لٹکی ہوئی تھیں۔ باہر سے اس کے اندر کی چیزیں نظر آ رہی تھیں، جس کے 4 رکن اور 4 دروازے تھے۔ اس کے کھمبے بہشت کے یاقوت و زبرجد، سونے اور مروارد کے تھے۔ جب جبرائیل نے وہ قبہ بہشت سے نکالا، حوریں خوشیاں منانے لگیں اور اپنے غرفوں سے جھانکنے لگیں، خدا کی حمد کرتی اور کہتی تھی کہ گویا اس صاحب قبہ کے محبوس ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ عرش کی جانب نسیم رحمت چلنے لگی، بہشت کے دروازوں سے خوشی کی آوازیں بلند ہوئیں۔ غرض جبرائیل اس قبے کو زمین پر لائے اور حضرت کے سر پر قائم کیا۔ فرشتوں نے اس کے کھمبوں کو پکڑا اور تسبیح و تقدیس کی صدائیں بلند کی۔ جبرائیل 3 علم حضرت کے سامنے لے کر چلے، پہاڑ مسرت میں بالیدہ ہوئے، درخت، طیور اور فرشتے سب نے آوازیں بلند کی اور کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گوارا ہو اے بندے بزرگ آپ کو اپنے پروردگار کے نزدیک آپ کس قدر صاحب مرتبہ ہیں۔ اس وقت خدیجہ اپنے مکان کے سب سے بلند بالا خانے پر بیٹھی تھیں، ان کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بھی موجود تھیں۔ ناگہاں ان کی نظر مکے کی پہاڑیوں پر پڑی۔ خداوند عالم نے پردے ان کی آنکھوں سے ہٹا دیے، انہوں نے ایک چمکتا ہوا نور اور ایک روشن شعاع معلّہ کی جانب دیکھی۔ جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ خیمہ نور آ رہا ہے، ایک گروہ بالائے ہوا اس قبے کے گرد چلا آ رہا ہے، جس کے آگے کچھ چمکتے ہوئے علم ہیں اور ایک شخص اس قبے کے اندر آرام کر رہا ہے اور نور اس کے تن اقدس سے آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس عجیب و غریب حال کو دیکھ کر ان کو سخت حیرت ہوئی۔ ان عورتوں نے کہا، اے سیدہ عرب، یہ کیا حال ہے جو ہم آپ میں مشاہدہ کر رہے ہیں؟ جناب خدیجہ نے کہا، اے محترم بیویوں، بتاؤ کہ میں خواب میں ہوں یا بیدار ہوں؟ انہوں نے کہا، خدا نہ کرے کہ آپ کی ایسی حالت ہو۔ خدیجہ نے کہا، معلّہ کی جانب دیکھو اور بتاؤ کیا نظر آتا ہے؟ ان عورتوں نے دیکھا، کہا، ہم کو تو ایک نور دکھائی دیتا ہے جو آسمان تک بلند ہے۔ پوچھا، وہ نورانی قبہ اور اس کے اندر جو آرام کر رہا ہے اور وہ لوگ جو قبے کے گرد ہیں تم کو نہیں دکھائی دیتے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ خدیجہ نے کہا، میں قبے کے اندر ایک سوار کو دیکھ رہی ہوں جو آفتاب سے زیادہ نورانی ہے، میں نے کبھی ایسا قبہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ قبہ ایک ناقے پر سوار ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناقہ میرا ناقہ ہے، ناقہ صحبہ ہے، اور وہ سوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان عورتوں نے کہا، ایسا قبہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں محمد کو کہاں سے ملا؟ ایسا قبہ تو بادشاہان عجم و روم کو بھی میسر نہیں۔ خدیجہ نے کہا، محمد کی شان ان سب سے بلند ہے۔ غرض جناب خدیجہ اسی طرف ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہی تھیں، یہاں تک کہ جناب رسول خدا درگاہ معلّہ سے برآمد ہوئے اور فرشتے وہ قبہ لے کر آسمان پر چلے گئے اور حضرت مکان خدیجہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت دروازے پر پہنچے، خدیجہ کو کنیزوں نے آپ کے تشریف لانے کی خوشخبری دی۔ خدیجہ ننگے پیر صحن خانہ کی طرف دوڑیں، دروازہ کھولا تو حضرت نے فرمایا، السلام علیکم یا اہل البیت۔ خدیجہ نے کہا، آپ کو بھی اے میری آنکھوں کی روشنی سلامتی گوارا ہو۔ حضرت نے فرمایا، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کا تمام مال سلامتی کے ساتھ فروخت ہو گیا۔ وہ بولیں، آپ کی سلامتی میری خوشخبری کے لیے کافی ہے۔ خدا کی قسم، میرے نزدیک دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب سے زیادہ آپ بلند مرتبہ ہیں۔ پھر چند اشعار حضرت کی تشریف آوری کی خوشی میں پڑھے، پھر پوچھا کہ اے سردار، قافلے کو آپ نے کہاں چھوڑا؟ فرمایا، جوفہ میں۔ پوچھا، آپ کو وہاں سے روانہ ہوئے کتنی دیر ہوئی؟ فرمایا، 1 گھڑی سے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ خدیجہ نے کہا، اس قدر جلد آپ یہاں
پہنچ گئے۔ فرمایا خدا نے میرے واسطے زمین کو لپیٹ دیا اور منزل مقصود نزدیک کر دی۔ یہ سن کر خدیجہ کی حیرت زیادہ ہوئی اور ان کی خوشی کی بھی انتہا نہ رہی، اور کہا اے میری آنکھوں کی روشنی، میری التجا ہے کہ آپ واپس جائیں اور قافلے کے ہمراہ واپس آئیں تاکہ آپ کی بلندی مرتبہ میری اور مسرت کا باعث ہو۔ غرض یہ تھی کہ دوبارہ دیکھیں کہ وہ قبہ پھر اسی طرح حضرت کے سر پر سایہ فگن ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر حضرت کے لیے نہایت لذیذ و لطیف ناشتہ منگایا اور آب زمزم سے بھری ہوئی ایک مشک ہمراہ کی۔ جب حضرت روانہ ہوئے تو آپ دیکھتی رہیں، ناگاہ وہی قبہ آسمان سے نیچے آیا اور فرشتے بدستور سابق حضرت کے گرد چلے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر کتاب کے پارٹ نمبر 19 کا اختتام کرتے ہیں۔ 5واں باب حضرت خدیجہ کے فضائل وغیرہ ابھی جاری ہیں، اور کتاب پارٹ نمبر 20 کا آغاز ہم اسی مقام سے دوبارہ کریں گے انشاءاللہ۔